ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اگر تخصیص نہیں کرتے کہ بدعت سے مراد بدعت مذمومہ ہے تو پھر حضرت عمر کا نماز تراویح پڑھنا یہ بدعت مذمومہ ٹھہرے گا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے، سمجھ آ رہی بات کی، ہر بدعت جو ہے، جبکہ سنی، دیوبندی، غیر مقلد وہابی سب نماز تراویح پورا مہینہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں پڑھی نا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے کہ من احدث فی امرنا، یہ من کلمہ عموم کا ہے، عربی زبان میں عموم کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شخص خاص نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نکالے گا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ اگر نکالیں تو وہ قبول ہے، یہ تو حکم سب کے لیے ہے، بلکہ اس حدیث کا اولین مخاطب حضور کے صحابہ ہیں۔ سرکار نے سب سے پہلے حکم صحابہ کو دیا ہے کہ صحابہ کو بھی یہ حکم ہے کہ تم نے بدعتیں ایجاد نہیں کرنی۔ تو اگر صحابہ کو بدعت ایجاد کریں گے تو کیا وہ مقبول ہو جائے گی؟ یہ آخر میں کہتے نہیں یہ صحابی اگر کام کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کو بدعتیں ایجاد کرنے کی اجازت ہے؟ صحابہ کو یہ حضور نے اتھارٹی دی ہے کہ تم بدعت ایجاد کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو ان سے ہم استناد کریں گے، ان کے عمل کو دلیل پکڑ کے حدیث کا مفہوم سمجھیں گے کہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ اس سے مراد بدعت سے بدعت مذمومہ ہے، نہ کہ اچھا اور نیا، ہر نیا کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جمعے کی دوسری اذان شروع کر دی۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 915، امر بہ عثمان بن عفان حین کثر اہل المسجد، تو انہوں نے پہلی اذان دوسری اذان کا حکم دیا لوگوں کو کہ دوسری اذان بھی دی جائے۔ اب ایک میں غیر مقلد کا مسئلہ سن رہا تھا تو اس نے کہا جی وہ جو اذان تھی وہ مقام زہرہ پر باہر دی جاتی تھی، وہ بدعت نہیں ہے۔ یا دوسری تو تھی نا، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، دوسری تو تھی نا۔ کیا دوسری اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے؟ نہیں دلوائی۔ جب حضور نے نہیں دلوائی تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ تو بدعت بنتا ہے۔ اور پھر اس پر صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا گیا، جب بات کی گئی جمعے کی اذان کے والے سے، تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 78 پہ الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جمعے کی اذان پہلی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ پہلی سے مراد یعنی جو وقت کے اعتبار سے پہلی ہے، جو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ بدعت ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ بدعت مذمومہ یا محمودہ؟ اگر تم کو ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت ہونا تو اس کا واضح ہو گیا عبداللہ بن عمر کے فتوے سے۔ اب بدعت کی تقسیم کیے بغیر صحابہ کو بدعتی ہونے سے نہیں بچا سکتے، تقسیم کیے بغیر بدعتی ہونے سے نہیں۔ اور اگر تم تقسیم نہ کرو اور پھر یہ نہیں کرتے، اور یہ غیر مقلد میں خصوصاً جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ بدعتی ہیں۔ اب یہ فتاوی الحدیث اٹھا کے دے، اس میں لکھا اس نے جونا گڑی کا قول نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ عثمان کی یہ بدعت ہے، عثمان کی بدعت ہے، اور بدعت عمری اور دیگر اس طرح کہتے ہیں۔ فتاوی سلفیہ اٹھا کے دیکھیں مولوی اسماعیل سلفی کا، اس نے لکھا ہے کہ جو داڑھی شریف کو مٹھی میں پکڑ کے زائد کٹوانے والا عمل عبداللہ بن عمر کا عمل، یہ سنت رسول کی صریح خلاف ہے۔ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط مستقیم میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان مقامات پہ نفل پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کے نماز پڑھی ہے عمرے کے دوران، سفر کے دوران، تو وہ کہتا ہے کہ بالہوا مما ابتدا، یہ تو عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ تو وہ کیا گزرتے ہیں؟ تو ایسے محب ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں۔ پھر عبداللہ بن سبا یہودی کا کام تو سارا ہو رہا ہے جو اس نے کیا تھا صحابہ کے خلاف۔ تو الحمدللہ اگر صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بدعتی نہیں سمجھتے، ان کے جو معمولات ہیں، جو انہوں نے معاملات کیے ہیں، وہ بدعت مذمومہ نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ وہ نیا ہے اس پر بدعت کا لفظ بولا گیا ہے۔ الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ کہا گیا ہے، اور نماز تراویح بدعت کہا گیا ہے، صلاۃ الضحیٰ بدعت کہا گیا ہے، لیکن یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے، اچھا کام تھا اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، نیک عمل تھا، لہذا وہ بدعت مذمومہ نہیں ہے۔ اور جو بدعت کے بارے میں احادیث ہیں وعید کی، ان کا یہ مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگلی حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 2677 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 209،
امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابتدع بدعۃ دلالۃ، کلمات پہ غور کریں ذرا، من ابتدع بدعۃ دلالۃ، جس نے کوئی گمراہی والی بدعت ایجاد کی۔ کون سی؟ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، تو بدعت کے ساتھ دلالت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ بدعت کے ساتھ دلالت کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو بدعت کے ساتھ دلالت کی قید لگانا یہ بدعت محمودہ کو نکالنے کے لیے ہے، کہ وہ جو اچھی ہے وہ نہیں، بدعت دلالت، جو گمراہی کی بدعت ہے، جس نے گمراہی کی بدعت ایجاد کی، لا یرضا اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو راضی نہیں کرتی، تو کان علیہ مثل آثام من عمل بہا، تو فرماتے ہیں جس نے اس پر عمل کیا ان تمام کا گناہ اس بدعت طریقہ ایجاد کرنے والے پر ہوگا، اور اس کے گناہ سے ان لوگوں کے گناہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بدعت کے ساتھ دلالت کا لفظ جو ہے یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو گمراہی والی بدعت ہے، بدعت دلالہ ہے، بدعت مذمومہ ہے، مذمت اس کی ہے، جو اچھا نیا کام ہے اس کی مذمت نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں پہلے بھی پیش کر سکا ہوں، یہ ایک مستقل دلیل کے طور پر بھی آتی ہے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 284، حدیث کا نمبر 4465، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ مسند ابی الطیالسی کی حدیث نمبر 283 ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا تصور کرتے ہیں، جو مومنین کے ہاں اچھا ہے، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اب یہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جس کو اہل ایمان اچھا کہیں، علماء، فقہا اور اسلاف، ماہرین کتاب و سنت جس کو اچھا کہہ دیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کم از کم اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے کسی کام کا کہ وہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہم اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتے، لیکن کم از کم اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ علماء امت، بزرگان دین نے کوئی کام کیا ہو اور وہ شخصیات جو امت کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، محدثین، علماء، فقہا، تو ان کے اس کام کرنے سے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو ان کے کرنے سے کم از کم اس عمل کا استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں، میں اسی پر اختصار کر کے ان 5-6 احادیث کو جب ہم تطبیق دیتے ہیں، مطابقت کرتے ہیں، تو بدعت کی